آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى متوعدا من أشرك به غيره وعبد معه سواه ومخبرا أن من أشرك بالله لا برهان له ولا دليل له ولا قوله. فقال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. وهذه جملة معترضة وجواب الشرط في قوله فإنما حسابه عند ربه أي الله يحاسبه على ذلك. ثم أخبر أنه لا يفلح الكافرون أي لديه يوم القيامة لا فلاح لهم ولا نجات. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں سخت وعید بیان فرمائی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک بناتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ شرک ذات میں بھی ہوتا ہے اور شرک صفات میں بھی ہوتا ہے اور شرک افعال میں بھی ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ کوشش کیا کریں، بات کو سمجھا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں ہر گناہ قابل معافی ہے. بڑے سے بڑا گناہ ہے، قتل ہے، زنا ہے، شراب ہے، یہ کبائر ہیں. حقوق الوالدین ہے، فرار من الزحف ہے، قذف المحصنات ہے، یہ کبائر گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں جو آدمی کو ہلاک کر دینے والے. لیکن ہر گناہ کی مغفرت کی امید ہے کہ اللہ چاہے تو بغیر سزا کے بھی معاف فرما دے. یعنی اگر اللہ چاہے تو بغیر سزا دیے ہوئے بھی معاف فرما دے. جیسے کہ بڑی مشہور حدیث مبارک ہے کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیا. اس کے بعد اللہ نے دل میں خیال ڈالا تو خیال آ گیا کہ بھائی میں نے بڑا گناہ کیے ہیں تو توبہ کا رستہ سوچوں. تو اب وہ بیچارہ بھاگتا ہے، پوچھتا ہے حلی من توبۃ، یار میری بھی توبہ قبول ہو جائے گی اگر میں توبہ کروں؟ کسی نے کہا نہیں ہوگی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. آخر ایک سمجھدار آدمی ملا، اس نے کہا بھائی تمہارا معاملہ بڑا پیچیدہ ہے، ایک بندے کا قتل بھی قتل ہے، تم تو 99 بندہ قتل کر چکے ہو، لہذا تمہاری توبہ قبول نہیں ہو. تو روایات میں آتا ہے کہ اس نے کہا یار میری توبہ تو قبول نہیں ہوتی، 99 پر بھی میں نے جہنم جانا ہے، پر 100 پورا کیوں نہ کرو. اس نے اس بندے کو بھی مارا. اب وہ آگے آیا تو ایک معقول بندہ ملا، اس نے کہا دیکھو لوگوں سے نہ پوچھو، ہر داڑھی والے کو تو مولوی نہ بناؤ نا. سامنے ایک بستی ہے، اس میں علماء ہیں، ان کے بعد جا کے مسئلے کا رجوع کیا کرو. یہ میرا اعتراض نہیں ہوتا، طنز نہیں ہوتی، بلکہ علماء کی توہین ہوتی ہے اس سے کہ آپ نے ہر داڑھی والے کو مولوی سمجھا، اس نے کوئی غلطی کی، آپ نے کہا مولوی نے یہ کیا اور مولوی نے یہ کیا اور مولوی نے یہ کیا. تو اس سے علماء کی عزت و عظمت پہ بڑا حرف آتا. اور دوسری بات یہ بھی سمجھ لیں کہ ہر تقریر کرنے والا، لیکچر دینے والا، بڑی بڑی اعلیٰ تقریریں کرنے والا بھی ضروری نہیں ہوتا کہ عالم ہو.
تقریر کرنا علیحدہ ایک فن ہے، بولنا جو ہے تقریر کرنا ایک فن ہے. کسی کو آ گیا، کوئی سیکھ گیا، کسی کے خاندان میں چلی آ رہی تھی بات تو اس کے خون میں ایک بات آ گئی، اس نے چند کتابیں دیکھی، رسائل پڑھے، اخبارات دیکھے، کوئی حکایات دیکھی، کوئی فضائل کی کتابیں پڑھی، تقریر کر دی، اور لوگوں نے سمجھا کہ یار اتنی بڑی تقریر کرتا ہے، اس کی ہزاروں لوگ تقریر سنتے، عالم ہوگا، اس کو وضو کے مسئلے بھی نہیں آتے. یعنی آپ یقین کریں، طنز سے اللہ مجھے بچائے، تکبر سے بچائے، اعتراف. میں تمہاری راہبری کے لیے ایک بات کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کبھی میری زبان سخت ہو جائے، روڈ ہو جائے، تو میری نیت انشاءاللہ تمہاری بھلائی ہوتی. مثلا شرط لگا لو، یہ بڑے بڑے ٹی وی پہ آ کے تقریریں کرنے والے اور لوگوں کو حیران کر لینے والے، ان میں بھی کوئی ماشاءاللہ عالم ہیں. اکثر کا یہ عالم ہے کہ جب وہ تقریر سے فارغ ہوں نا، ان سے علیحدگی میں جا کے کوئی ایک مسئلہ پوچھ لیں، وضو کا پوچھ لیں، نماز کا پوچھ لیں، مسبوق کا پوچھ لیں، مقتدی کے بارے میں مسائل پوچھ لیں، تو نماز قصر کے بارے میں مسائل پوچھ لیں، صلاۃ خوف. مجال ہے کہ تمہیں جواب دے، اس کو آتا ہی نہیں، جواب کیا دے گا؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد. اچھا عالم کون ہوتا ہے یہ بھی میں بتلا دوں. علماء وہ ہوتے ہیں جو مدارس میں بیٹھ کے جن کی زندگی قرآن حدیث پڑھاتے میں گزر گئی. کہ کوئی آدمی حدیث پڑھا رہا ہے، تفسیر پڑھا رہا ہے، فقہ پڑھا رہا ہے، قواعد پڑھا رہا ہے، معانی پڑھا رہا ہے، بلاغت پڑھا رہا ہے، اس کا رات دن شغل جو ہے وہ تدریس سے ہے، تو وہ عالم اور مدرس ہے. اسی طرح فتویٰ ہے، یہ مفتی کا کام ہے. ہر مولوی یا ہر مدرس فتویٰ نہیں دے سکتا. فتویٰ دینا الگ ایک کام ہے. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ہر آدمی کو تم نہ اپنی طرف سے ٹائٹل دے دیا کرو. جس کی داڑھی دیکھی مولوی ہے، جس نے گلے میں ایک لمبا سا پگڑی ڈال دی وہ بھی مولوی ہو گیا، جس نے بال رکھ لیے ماشاءاللہ، ٹوپی شوپی پہن لی، دو چار آدمی پیچھے چل پڑے، سبحان اللہ، وہ تو بہت بڑا مولوی ہو گیا نا. یہ باتیں نہیں ہوتی. عالم وہ ہے کہ پتہ کرو کتنا عرصہ ہو گیا اس کو حدیث پڑھاتے ہیں، کس مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، فقہ پڑھا رہے ہیں، علم پڑھا رہے ہیں، فنون پڑھا. یہ علماء ہوتے. اور فتویٰ لینا ہے تو پتہ کرو کہ مفتی کون ہے. ہر آدمی مفتی نہیں ہوتا. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ بعض اوقات ہمارے ایک پورے ڈویژن میں، بلکہ دو تین ڈویژن میں ایک مفتی ہوتا. یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ ہر آدمی مفتی بن جائے. ہاں، مفت سے مفتی بن سکتا ہے. ایک ہوتے ہیں نا مفتی مانا مفت والا، آئے جائے کچھ نہیں، فتویٰ درج دیا. ایک ہوتا ہے مفتی فتویٰ والا، وہ عالم ہوتا ہے اور اس کا ایک علم ہے الگ. وہ فتاوی کی کتابیں ہی الگ ہیں، ان کی تعلیم ہی الگ ہے. اس میں باقاعدہ جب آدمی عالم بن جاتا ہے تو پھر علم فتاوی میں تخصص کرایا جاتا ہے. اس کو پھر 2 سال کا کورس کرایا جاتا ہے کہ وہ فتویٰ دینے کے قابل ہے. اور 2 سال کے کورس کرنے کے بعد بھی 10 سال کے بعد وہ جا کے صحیح معنی میں مقام افتاء پہ سرفراز ہوتا ہے. یہ تو ہے کہ ہر آدمی فتویٰ دے دے. یہی تو وہ وجہ ہے نا جو آج کل جس آدمی سے پوچھ لیا، کسی نے کھڑے ہو کے نعت پڑھ لی، کسی نے میلاد کر لیا، کسی نے جھنڈیاں لگا دی، کسی نے جناب جلوس نکال لیا، حضور کی محبت میں 2-4 باتیں یاد کر. ہم نے سمجھی ماشاءاللہ یار بڑا مولوی ہے. وہ مولوی شولوی نہیں ہوتے. اسی لیے کسی بزرگ نے کہا تھا نا کہ سر منڈانے سے آدمی کلندر نہیں بن جاتا، پھونکے مارنے سے آدمی مسیحا نہیں بن جاتا. ہر پھونکنے والے کو مسیحا نہیں کہتے. تو اس لیے بات کو اچھی طرح دماغوں میں سجایا کریں، سمجھا کریں، کیونکہ بڑے بڑے علماء جو ہیں نا، میں تو مقصد ہے یوں سمجھ رہے نا کہ ان کے سامنے ان کے پاؤں کے جوتے کے برابر بھی نہیں. بڑے
بڑے علماء یعنی فہول العلماء جن کے علم کو دیکھنے کے لیے یوں گردن کرو تو ٹوپیاں گر جائیں، وہ بھٹک گئے ہیں۔ معتزلہ میں بڑے بڑے عالم ہیں، کرامیہ میں، قدریہ میں، جبریہ میں، مشبہہ میں، اور خوارج میں، روافض میں، نواسب میں بڑے بڑے عالم۔ یعنی آج تک کسی اہل سنت والجماعت کے عالم کی تفسیر میں نے نہیں دیکھی کہ جس نے قرآن کی پوری تفسیر بغیر نقطے کے لکھی ہو۔ وہ لکھنے والا شیعہ تھا، اس نے تفسیر قرآن لکھی ہے بغیر نقط کے، یعنی پوری قرآن کی تفسیر ہے الف سے لے کر الناس تک، لیکن نقطہ کوئی نہیں۔ کیا مانا؟ جیسے الف پر نقطہ ہے، اچھا با پہ ہے، تا پہ ہے، لیکن آگے ہاں پہ نہیں ہے، دال پہ نہیں ہے، را پہ نہیں ہے، سین پہ نہیں ہے، سواد پہ نہیں ہے، طا پہ نہیں ہے، عین پہ نہیں ہے، یا پہ نہیں ہے۔ تو اس نے ان حروف سے کلام جوڑ کے اللہ کے قرآن کی پوری تفسیر لکھ ڈالی اور ایک حرف بھی نقطے والا نہیں لایا۔ اب اندازہ کریں اس کے علم کا۔ لیکن پتہ ہے حشر کیا ہوا؟ جب مرنے لگا نا، اکبر بادشاہ کا بڑا مصاحب تھا نا، اکبر بادشاہ جو گزرا ہے نا دین اکبری والا، اس کا بڑا خاص آدمی تھا، وہ بڑا مصاحب تھا، فضل فیضی، یہ سارے بگڑے تگڑے لوگ جو ہیں نا، خوش آمدی یہ ساتھ ہوتے ہیں نا بڑے لوگوں کے۔ تو بہرحال اس کو پتہ لگا کہ وہ بیمار ہے، تو بادشاہ عیادت کرنے کے لیے آیا، اتنا بڑا اس کا مرتبہ تھا۔ اکبر ایک چھوٹا موٹا بادشاہ نہیں تھا، پورے ہند کا بادشاہ گزرا ہے، وہ بددین تھا، بے دین تھا، الگ بات ہے۔ تو لیکن بادشاہ عیادت کرنے کے لیے آیا، تو جب آگے اس نے دیکھا نا تو اس کے منہ سے پخانہ جو ہے نا نیچے کے بجائے منہ سے بہ رہا تھا۔ تو اس نے اس کے بھائی سے کہا کہ یہ کیا ہے چیز، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا صحابہ کا بغض نکل رہا ہے، میرا بھائی صحابہ کا دشمن تھا، اللہ نے پکڑ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ معاف کرے، دعا کرو، آج دنیا میں کوئی ہے اللہ اس کو ہدایت، سب کی ہدایت کی دعا کیا کرو بھائی، جھگڑے لڑائیوں سے نہیں حل ہوتے۔ تو اب دیکھیں کتنا بڑا علم ہے، لیکن انجام کیا ہے؟ اسی طرح معتزلہ میں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، یعنی اتنے علماء ہیں، اتنا علم ہے، ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ میرے جیسے مولوی تو ان کتابوں کو کھول کے پڑھ کے سمجھ بھی نہیں سکتے، لیکن بھٹک گئے، دو فرقے بن گئے۔ ایک فرقے نے کہہ دیا کہ جناب عقیدہ توحید پہ صحیح ہو، پکا ہو، گناہ جتنی مرضی آئے کرو، گناہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا بخشش ہونی ہے عقیدے پھر، عقیدہ صحیح ہو، بس آدمی موحد ہو، جو مرضی آئے کرو، زنا کرے، شراب پیے، چوری کرے، ڈاکہ مارے، چھوڑو یار، اس نے کہا کیا موحد ہے، خلاص جنت میں جائے گا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ قوم گناہوں میں پڑ گئی۔ انہوں نے کہا بڑا عقیدہ ٹھیک کر دو، باقی جو مرضی ہے کرو۔ انا للہ۔ اچھا اور دیکھیں کہ ان کی دلیل کتنی باوزن ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر کافر کوئی اچھا عمل کرے تو فائدہ ہوتا ہے۔ بھئی ایک کافر ہے، وہ اچھا عمل کرے، خیرات کرے، صدقہ کرے، ہسپتال کھول دے، کالج بنا دے، مدرسہ بنا، اس کو قیامت میں فائدہ ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کفر سے عمل صالح جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یار کفر سے عمل صالح مٹ جاتا ہے، ایمان سے گندا عمل نہیں مٹتا، یہ کوئی بات ہے؟ بس اسی میں بھٹک گئے۔ اچھا ان کے مقابلے پہ ایک اور فرقہ آیا معتزلہ کا، ان کے بالکل برعکس۔ انہوں نے کہا جو بندہ زندگی میں گناہ کر لے، گناہ کبیرہ، اور توبہ نہ کرے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ انہوں نے کہا گناہ کچھ بگاڑتے نہیں، لوگوں کو گناہوں کو لگا دیا،
انہوں نے کہا ایک گناہ بھی کرے گا نا، ایک گناہ اور ہو گناہ کبیرہ، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کیوں نہیں جائے گا بھائی؟ انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے اعدت للمتقین، ہم نے جنت متقین کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ جنت میں وہ جاتے ہیں جو اتقاء والے ہیں، متقین ہیں، صالحین ہیں، محسنین ہیں، اور جس نے گناہ کر لیا وہ فاسقین میں شامل ہو گیا، وہ متقین میں رہا نہیں، لہذا جنت میں نہیں جائے گا۔ دیکھیں کیسے بھٹک گئے۔ اسی طرح نواسب دیکھیں، خوارج دیکھیں، جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ کافر بنا دیا، اور نواسب ہیں، خوارج ہیں، اہل بیت کے دشمن ہیں، سیدنا علی کو مسلمان نہیں مانتے۔ بھائی کیوں؟ انہوں نے کہا کمال ہے، حضرت علی تو جب سے آیا نا مسند خلافت پہ، انہوں نے کہا تباہی اور بربادی مچا دی گئی، ایک بستی نہیں فتح کر سکا، اور مدینے سے دارالخلافہ بھی اٹھا کے کوفے لے گیا، اور حضور کی لاڈلی بیٹی بی بی فاطمہ پہ سوکن ڈالی، اور حضور نے فرمایا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اللہ کو ناراض کیا، علی نے تو اللہ کو ناراض کر دیا۔ وہ نواسب ہیں۔ اچھا ان میں بڑے بڑے عالم ہیں، دعا کیا کرو اللہ ہدایت دے۔ نہ بندہ علم سے بچ سکتا ہے نہ عقل سے بچ سکتا ہے جب تک رب راضی نہ ہو۔ ہمیشہ دعا کیا کرو اللہ راضی۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے، عبادت کر رہے تھے، ایک جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے، درخت کے نیچے عبادت میں مشغول تھے، تو یکدم پورا درخت روشنی سے بھر گیا اور چاروں طرف روشنی ہو گئی، نور ہی نور پھیل گیا، اور اس سے آواز آئی کہ جاؤ عبد القادر میرے بندے، تم نے اتنی عبادت کی ہے، اتنی عبادت کی ہے، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، آج کے بعد تم پر تمام میری عبادتیں فرائض شریعت سب معاف۔ تو پیران پیر نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب آپ نے تحفظ کیا تو اب پلید شیطان انسان کی شکل میں سامنے آ گیا، کہنے لگا عبد القادر تو صرف پیر نہیں عالم بھی ہے، تیرے علم نے تجھے بچا لیا، ورنہ میں نے ایسے کئی لوگوں کی گردنیں توڑ ڈالی ہیں۔ حضرت نے پھر پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ شیطان کہنے لگا اب تو مجھے تیر نہ مارو تحفظ کے۔ آپ نے فرمایا بدبخت تو پھر مجھے بھٹکانا چاہتا تھا کہ مجھے علم نے بچا لیا، کئی عالم گمراہ ہو گئے، مجھے تو صرف اللہ نے بچا لیا، اللہ نے تیرے مکر سے بچا لیا ہے، ورنہ کتنے عالم ہیں جو بھٹک گئے۔ آپ دیکھیں نور الدین جو گزرا ہے بدبخت، کتنا بڑا عالم تھا، قرآن پہ بڑی زبردست نظر تھی، لیکن مرتد ملعون ہو کے قادیانی کا خلیفہ بن گیا۔ حکیم نور الدین جو تھا حکیم بھی بڑا تھا، مرزا صاحب کے لیے بھی کشتے وشتے بناتا تھا، سنا ہے، اب دیکھا تو میں نے بھی نہیں، اور اللہ نہ دکھائے اچھا ہے۔ وہ ملعون اتنا بڑا عالم تھا کہ اس کی قرآن پہ اتنی نظر تھی کہ حضرت سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آیت پہ میری اس سے بات ہوئی، فرماتے ہیں مجھے اندازہ ہوا کہ اس کا علم تفسیر میں بڑی گہرائی اور گہرائی رکھتا ہے۔ حضرت سندھی فرماتے ہیں میری تمنا تھی کہ دوسری ملاقات ہو جائے، شاید اس کو توبہ نصیب ہو جائے، لیکن اس کے مقدر میں توبہ نہیں تھی، تو پھر ملاقات بھی نہ ہو سکی، سبب بھی نہ بن سکا، مرتد ہو کے مر گیا۔ حالانکہ مولوی تھا،
اسی طرح ان کا جو قاضی نذیر گزرا ہے مرتد ملعون، ٹھیک ٹھاک مولوی تھا، مناظرے کرتا رہا ہمارے علماء کے ساتھ، اور بڑی اس کی مسرت نظر تھی کتابوں پر، یعنی اتنی گرفت تھی کہ ایک دفعہ ہمارے عالم ہیں اپنے ایک اہل حدیث عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، لیکن فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ بھی رحمت کرے، بہت بڑے عالم، ساری زندگی حدیث پڑھاتے رہے، اللہ تبارک و تعالی خدمات قبول فرمائے اور اللہ ان کی قبروں کو جنت بنائے۔ یہ اختلاف ہوتے ہیں، علم کے اختلاف ہوتے ہیں، کوئی بغض نہیں ہونا چاہیے آپس میں آدمی کو کبھی، علمی اختلاف ہے، ان کی ایک رائے ہے، ہماری ایک ائمہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل کا ایک مقام ہے، تو بہرحال اتفاق ایسا ہوا کہ قادیانیوں سے، مرزائیوں سے اس مولوی صاحب نے، اس استاد حدیث نے مناظرہ رکھ لیا۔ اچھا، ان کو تو ناز تھا کہ بھئی ساری زندگی میری حدیث پڑھاتے گزر گئی ہے، یہ بدبخت میرے ساتھ کیا مناظرہ کریں گے؟ مناظرہ رکھا، جب شرائط مناظرہ طے ہوئے تو قادیانیوں نے شرائط میں یہ لکھوا لیا کہ مناظرے میں صرف قرآن اور حدیث پیش ہوگا، اس کے علاوہ کوئی کتاب پیش نہیں ہوگی۔ اب وہ مولوی صاحب بیچارے تو اس چال کو جانتے نہیں تھے کہ یہ کیا چال ہے، یہ نام تو قرآن حدیث کا ہے نا۔ اب جیسے آپ کے ملک میں لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی اللہ نے قرآن اتارا ہے بڑا، اور بھی کوئی چیز اتارے، قرآن اتارا ہے بس قرآن مانیں گے، اور ہم کچھ نہیں مانتے، لہذا قرآن میں تو داڑھی کا حکم نہیں ہے، تو لہذا داڑھی مٹانا جائز ہے۔ یہ بھٹکے ہوئے مولوی ہوتے ہیں، کہتے ہیں جناب اللہ نے قرآن بھیجا ہے، دکھاؤ قرآن کی کسی آیت میں داڑھی کا حکم ہو۔ حالانکہ وہ اتنے بڑے جاہل ہیں، اللہ ان کے حال پہ رحم کرے۔ میرے محبوب نے تو ایک لفظ فرما دیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ نے قرآن میں ایک جملہ کہہ کے ساری شریعت پہ مہر خدا بندی لگا دی کہ جو میرا مدنی محبوب کرے وہ کر لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، میری بھی اطاعت کرو، میرے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، میرے مدنی کا ہر عمل تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں عمل رسول پہ اپنی مہر لگا دی۔ اب اگر کوئی جاہل کہے کہ یہ بات تو نبی نے کہی ہے، اس کا بھی اللہ نے قرآن میں جواب دے دیا کہ کوئی منکر انکار نہ کر سکے۔ فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، فرمایا خبردار میرا مدنی اپنی خواہش سے نہیں بولتے، وہ تو وحی آتا ہے بولتے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، اللہ کے نبی اعلان کر دو میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ مجھ پہ وحی فرماتے ہیں۔ تو اب جب نبی نے داڑھی رکھ بھی لی، حکم بھی دے دیا، تو یہ حکم نبی کا بھی ہے، قرآن کا بھی ہے، خدا کا بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جناب مناظرہ ہو گیا، مولوی صاحب سیدھے سادے آدمی حدیث پڑھانے والے، ان کو پتہ نہیں تھا ان مکار غدار خائن لوگوں کی چالاکیوں کا۔ انہوں نے شرائط مناظرہ میں یہ بات رکھی، مولوی صاحب بڑے خوش ہو گئے، یار یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، کہتے ہیں قرآن حدیث ہو بس۔
انہوں نے کہا دیکھو مولوی صاحب یہ بات سوچ لو، قرآن پیش ہوگا یا حدیث، اور کوئی کتاب نہیں ہوگی۔ مولوی صاحب بڑے خوش، انہوں نے کہا ہم تو مناظرہ جیت گئے، قرآن حدیث پر تو میں ان کو بات بھی نہیں کرنے دوں گا۔ تو اب جناب جب مناظرہ شروع ہوا تو وہ قاضی نذیر آیا، جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھو کتنا بڑا عالم ہے، کہ اتنے بڑے شیخ الحدیث کو اس نے جناب 3 گھنٹے میں ہلا کے رکھ دیا۔ جو حضرت آیت پیش کریں وہ جناب 4 قول پیش کرتے، ابن عباس نے یہ کہا ہے، ضحاک نے یہ کہا ہے، قتادہ نے یہ کہا ہے، سدئی نے یہ کہا ہے، جو یہ حدیث پیش کرے ہو گئے حضرت ٹھیک ہے، حدیث دوسری جگہ حدیث یہ بھی ہے۔ مولوی صاحب کو تو پسینے چھوٹ گئے، انہوں نے کہا میں نے سمجھا تھا ان کو تو حدیث قرآن کا پتہ نہیں ہوگا، یہ تو بدبخت حافظ بیٹھا ہوا ہے، جہاں سے میں حدیث کھولتا ہوں یہ بدبخت آگے تیار بیٹھا ہے۔ تو بہرحال گزارا رہا، یعنی نہ وہ جیتا نہ وہ جیتے۔ ایک دن کی نشست جو تھی وہ ختم ہو گئی، پھر نشست دوسرے دن ہونی تھی، تو دوسرے دن اس مولوی صاحب نے فرمایا کہ بھائی میں مناظرہ نہیں کر سکتا قاضی نذیر سے، یہ کسی اور مولوی کو ڈھونڈو، یہ دکھ سکھ میں پھر دیوبندی ہی کام آتے ہیں۔ جب بھی آپ دیکھیں گے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہر باطل سے ٹکر لینے والے صرف یہی علماء ہیں۔ تو انہوں نے جا کر جناب، ہمارے بھی ساتھی ہیں اللہ صحت وافیت سے رکھے، علامہ خالد محمود صاحب الحمدللہ زندہ ہیں، ان کو منت کی کہ جی مہربانی کریں، وہ مسئلہ آ گیا قادیانیوں کے ساتھ، ہم نے تو گلے میں ڈال دیا مناظرہ، اب مناظرہ ہم سے ہو نہیں رہا ہے، آپ مہربانی کریں کل کا مناظرہ آپ کر لیں۔ انہوں نے کہا بھائی میرے ساتھ تو تمہارا 4 دن پہلے فاتحہ پہ مناظرہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا یار وہ تو گھر کے جھگڑے ہیں نا، وہ آپس میں ہوتے رہیں گے، لیکن دشمن سے تو مقابلہ کریں نا، یہ تو تمہارا بھی دشمن ہمارا بھی دشمن، یہ مسائل گھر کے آمین ہے فاتحہ چھوڑے یار، یہ کوئی لڑائی والے مسئلے، یہ تو گھر کے مسئلے ہیں، ہم نمٹتے رہیں گے، یہ کوئی کفر اسلام کی جنگ تو ہے نہیں، لیکن وہ تو کافر سے جنگ ہے، تم انکار نہ کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں کروں گا، لیکن انہوں نے کہا مولوی صاحب یہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ مناظرے کے شرائط میں آپ نے غلطی کر کے لکھ دیا کہ قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی چیز پیش نہیں ہوگی؟ جب تک مرزا کی کتابیں پیش نہ ہوں تو مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ یہ تو آپ نے بڑی غلطی کی۔ انہوں نے کہا بھائی اب تو کر بیٹھا نا، اب میرے گلے میں یہ پڑ گیا ہے رسا، اب تمہارے بغیر یہ کوئی نکال نہیں سکتا۔ اللہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں تو تیار ہوں، لیکن آپ نے غلطی کی ہے، مناظرہ ایک علم ہے، ایک فن ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے، ہر آدمی نہیں مناظر بن سکتا۔ مناظرہ کرنا تھا تو مجھے پہلے بلاتے، شرائط لکھنے میں بات ختم ہو جاتی۔ خیر بہرحال جی وہ قاضی صاحب، قاضی نذیر قادیانیوں کا مناظر تھا، وہ آ گئے اور بے انتہا مجمع تھا لاکھوں کا۔ تو قاضی مسکرایا اور اس نے کہا کہ علامہ صاحب آپ مناظر تو بن کے آ گئے ہیں، اور چونکہ مناظرے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ کوئی مناظر بیمار ہو جائے تو مناظر بدل سکتا ہے، لہذا آپ کو حق ہے آپ آ سکتے ہیں، میں اعتراض نہیں کرتا، لیکن آپ نے شرائط مناظرہ پڑھے ہیں؟ انہوں نے کہا قاضی میں شرائط مناظرہ پڑھے بغیر آ گیا ہوں، یہ کوئی بات ہے؟ میں نے پڑھے ہیں بالکل۔ انہوں نے کہا دیکھیں قرآن حدیث کے علاوہ کوئی کتاب پیش نہیں ہوگی؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں ہوگی۔ اب قاضی صاحب نے اپنے دلائل دیے، دلائل کے بعد علامہ صاحب کا نمبر آیا تو علامہ صاحب نے کہا کہ دیکھو بھائی دلائل تو علم کے ہیں نا، وہ تو ہم بعد میں بات کریں گے، مجمع میں عام لوگ بھی تو بیٹھے ہیں، پہلے ان کو تو پوچھ لیں، ان کو پتہ بھی ہے کہ قرآن کیا ہوتا ہے۔ ان نے لوگوں سے پوچھا کہ جی بتاؤ قرآن کس کو کہتے ہیں؟ اس نے کہا اللہ کے کلام کو۔ انہوں نے کہا حدیث کس کو کہتے ہیں؟ اس نے کہا نبی پاک کے کلام کو۔ اس بات کو علامہ صاحب نے کچھ 10 دفعہ دہرایا، بھائی قرآن کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کا کلام۔ حدیث کیا ہوتی ہے؟ نبی کا کلام۔ اور اس نے کہا قاضی بات کرو، اگر مرزا نبی ہے تو اس کی کتابیں میں پیش کروں گا کہ وہ حدیث ہے۔
یا پھر فیصلہ کرو کہ وہ نبی نہیں مرتد ہے اور جھوٹا ہے، پھر میں اس کی کتابیں پیش ہی نہیں کروں گا، تو پھر بھی تو مناظرہ ہار گئے۔ اب قاضی کو تو یہاں پھانسی آ گئی نا، کیسے کہے کہ نبی نہیں، تب بھی مناظرہ تو ہار گیا۔ اگر کہ نبی ہے تو پھر تو جناب وہ بھانوں والی کتابیں بھی پیش ہو جائیں گی 2 لاکھ آدمی کے سامنے، اور قصہ خراب ہوگا۔ انہوں نے کہا علامہ صاحب میں مناظرہ ہار گیا، میں لکھ دیتا ہوں، میں نے شکست قبول کرتا ہوں، لیکن تم نے جو میری گندگی کرنی ہے نا وہ میں نہیں قبول کرتا۔ تو اصل بات جو ہے نا مناظرہ ایک علم ہے، ایک فن ہے، ہر آدمی نہیں مفتی بن جاتا، ہر آدمی نہیں مناظر بن جاتا۔ تو اس لیے بڑے بڑے لوگ بھٹک گئے۔ اب قاضی نذیر جیسا آدمی مرتد ہو کے مر گیا، بڑے بڑے PhD ڈبل MA CA اقتصادیات کے بڑے بڑے ماہرین اور انٹرنیشنل کورٹ کے بڑے بڑے جج گمراہ ہو کے مر گئے، نہ سمجھ سکے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مسائل کا سمجھنے کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ ہدایت کے فیصلے کر، نہ علم بچا سکتا ہے نہ عقل چھڑا سکتا۔ اہل سنت والجماعت کیا ہے، یاد رکھو کہ اس عالم کے بعد جب وہ بندہ جانے لگا 100 قتل والا، راستے میں موت آ گئی، اللہ کے فرشتے آ گئے کہ قاتل ہے، رحمت کے فرشتوں نے کہا یار توبہ کی نیت سے جا تو رہا تھا نا، توبہ تو یہی ہوتی ہے نا کہ دل میں ندامت آ جائے، ندامت تو آ گئی غریب کو۔ اللہ نے حکم دیا، انہوں نے کہا ایسا کرو کہ جس بستی میں اس نے قتل کیے ہیں وہاں سے بھی پیمائش کر لو جہاں اس کی ناش پڑی ہے، اور جہاں عالم کی بستی ہے وہاں بھی پیمائش کر لو۔ اگر قتل والی بستی قریب ہو جائے جہنم میں ڈال دو، اگر عالم والی بستی قریب ہو جائے جنت میں ڈال دو۔ ٹھیک ہے جی حاضر، وہ 100 کا قاتل ہے، اللہ نے ملائکہ کو پٹواری بنا دیا، زمین پیمائش کرو، مرضی ہے اس کی جو چاہے کرے، ملائکہ اس کی مخلوق ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے، اللہ کے تو بندے ہیں نا۔ اب جب زمین پیمائش ہونے لگی تو حدیث میں لفظ ہے کہ اللہ نے فرمایا تم بھی، اللہ نے حکم دیا زمین عالم والی قریب ہو جاؤ، میں بندے کو بخشنے پہ تیار ہوں۔ بس اب جب پیمائش کی تو زمین سکڑ گئی، اسی لیے حضور پاک نے فرمایا ہے کہ میرے معجزات میں اللہ نے یہ مجھے معجزہ دیا ہے کہ میرے لیے زمین لپیٹ دی جاتی ہے، سفر مختصر ہو جاتا ہے، اور نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میں دشمن سے 1 مہینے کے فاصلے پہ ہوتا ہوں، اللہ دشمنوں کے دل میں پہلے میرا رعب ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ معجزات میرے مدنی محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ۔ اللہ نے فرمایا ملائکہ نے عرض کیا کہ یا اللہ وانت عالم، آپ جانتے ہیں یہ زمین قریب ہو گئی، لیکن 100 بندے کا قاتل ہے، فرمایا اس کو جنت میں بھیجو، ان کو مقتولین کو میں خود راضی کروں گا اپنی رحمت سے۔ تو اس لیے مسئلہ سمجھیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہی گناہ ہے بغاوت کا، شرک والا گناہ، جو مشرک ہے وہ اللہ کا باغی ہے، اور باغی کو دنیا کا قانون بھی نہیں بخشتا، اللہ کا قانون بھی نہیں بخشتا۔ ہر گناہ قابل معافی ہو سکتا ہے لیکن بغاوت قابل معافی نہیں۔ اور جو خدا کا بندہ ہو کے قبروں پہ سجدہ کرے، خدا کا بندہ ہو کے غیروں کو حاضر ناظر سمجھے، خدا کا بندہ ہو کے غیروں کو پکارے، غیروں کو یا غوث یا شیخ کے وظیفے پڑھے، غیروں کو مشکل کشا مانے، ان کی نظریں مانے، اللہ فرماتے ہیں تو میرا باغی ہے، تجھے میں نہیں معاف کروں گا۔ اب اس کے علاوہ اللہ کی مرضی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر شرک پہ مر گیا تو بخشش نہیں ہوگی، اگر شرک نہیں کیا لیکن لاکھوں گناہ ہے تو میری مرضی ہے، میں چاہوں تو بغیر سزا کے بھی جنت بھیج دوں، اور میں چاہوں تو گناہوں کے لیے جہنم میں ڈال کے اس کو گناہوں سے پاک کر کے سزا دینے کے بعد جہنم سے نکال دوں۔ لیکن مسئلہ کیا ہو گیا کہ صرف شرک نہیں بخشا جائے گا، اس لیے اس آیت میں بھی اللہ نے فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ نے فرمایا جو کسی کی عبادت کرے، کسی کو اللہ کو بھی پکارے اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی پکارے، یا اللہ یا اللہ یا رسول اللہ یا نبی یا پیر یا غوث یا شیخ عبد القادر جیلانی یا معین الدین اجمیری یا فلان یا فلان، فرمایا یہی تو ہے جس کا میں نے کہا تھا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی الہ بنائے، معبود بنائے، مشکل کشا بنائے، فرمایا اس فَلَا بُرْهَانَ لَهُ، حالانکہ اس کے پاس اس کی کوئی دلیل بھی نہیں، کوئی حجت بھی نہیں کہ جن کو تم خدا بنا رہے ہو دیکھو وہ کیا ہے۔ اگر انسان ہے تو کھانے پینے کے محتاج ہے، انسان ہے تو دکھ سکھ بھی آتا ہے، بیماریاں بھی آتی ہیں، جو خود بیمار ہوں، جو خود مشکلوں میں پڑتے ہوں، وہ کسی دوسرے کے مشکل کشا کیسے بن سکتے ہیں؟ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ فرماتے ہیں لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، اس کے اس غلط عقیدے پہ کوئی دلیل بھی نہیں، کوئی حجت بھی نہیں، اور فرمایا فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، اور پھر اس کو ہم ایسے نہیں چھوڑ دیں گے، اس کا حساب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خود کریں گے کہ کیسے تو نے شرک کیا، پھر اس کی جزا دیں گے۔ اور آگے ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیا إِنَّهُ لا يفلح الکافرون، اور قیامت والے دن کافر کبھی فلاح نہیں پائیں گے، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اب سورۃ المومنون کو دیکھو، اللہ نے ابتدا کیا کی تھی کہ قد افلح المؤمنون، اور ختم کہاں کر رہے ہیں انہ لا یفلح الکافرون۔ تو اس سے ہمیں کیا سمجھ آیا کہ حقیقی فلاح کا کیا معنی؟ ہر مراد پوری ہو اور ہر دکھ تکلیف دور ہو۔ یہ مقام اگر ملے گا تو صرف ایمان والوں کو ملے گا، جن کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ اس لیے دل سے دعا کر لو کہ اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ جب موت کی گھڑی آئے، جب آخری وقت آئے تو زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور یہ کب جاری ہوگا؟ جب زندگی میں زبان پہ جاری رکھو گے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ضربیں لگاؤ کلمے کی، جب کلمہ پڑھو گے اور غیر اللہ کو دل سے نکالو گے اور الہ پہ اپنا عقیدہ جماؤ گے تو پھر اللہ مرتے وقت بھی زبان پہ جاری کر دیتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے کافر تو کہے گا جب پوچھیں گے من ربو کا، وہ کیا کہے گا ہاں ہاں لا ادری۔ اب کس کو بیچارہ رب کہے؟ لات کو کہے، عزا کو کہے، بنات کو کہے۔ اس لیے جو آدمی ہزاروں کو پکارنے والا ہے وہ مرنے کے وقت کس کو پکارے؟ اور جس کا ایک بے ایمان ہے اس کا ہر حال میں کوئی چوٹ بھی لگے تو زبان سے نکلے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور آخر میں اللہ
نے اپنے نبی کو سکھلایا تاکہ امت کو سبق مل جائے، ورنہ میرا مدنی تو گناہوں سے پاک، ہر نبی پاک ہے، معصوم ہے، اگر ان سے کوئی خطا اجتہادی ہوئی ہے تو وہ گناہ نہیں ہے، اگر کوئی خطا سہو ہوا ہے تو سہو ہے، نسیان ہوا ہے تو نسیان ہے۔ دیکھیں آدم نے کتنی بڑی بات کی، لیکن اللہ فرماتی ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ فَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ ہم نے آدم سے عہد تو لیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن آدم بھول گیا۔ اللہ اکبر، جب معافی دینے آتے ہیں تو راستہ بھی تو خود بتا دیتے ہیں، بس دعا کرو اللہ ہمیں بھی معاف کر دے۔ رحمت حق بہانمی جوید، بہانمی جوید، رحمت حق تو بس بہانہ مانگتی ہے، کسی اندھے کو پکڑ کے راستے پہ کھڑا کر دیا راضی ہو، کسی گرے ہوئے کو پکڑ کے اٹھا دیا راضی ہو، کبھی کوئی روٹی کا ٹکڑا گرا تھا اٹھا کے صاف کیا منہ میں رکھ لیا راضی ہو گیا، میرے رزق کی قدر کی ہے، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ معمولی باتوں میں راضی ہو جاتے ہیں، اور ناراضی ہوں تو ساری زندگی ٹکرے مارتے رہو، ناراضی ہوں وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے نا، جو چاہے۔ اب آپ نے نبی کو کیا دعا سکھائی؟ قُل رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الراحمین۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انما حسابہ عند ربہ، کیا مانا؟ اللہ یحاسب علی ذلک، اس کے بعد اللہ نے خبر دی انہ لا یفلح الکافرون لدیہ یوم القیامہ، قیامت والے دن کافروں کے لیے نہ فلاح ہوگی نہ نجات ہوگی۔ قال قتادہ ذکر لنا ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال جما تعبد قال اعبد اللہ وکذا وکذا حتى ادى اسنابا، وقال رسول اللہ فایہم اذا اصابك ضر فدعوته كشفه عنك۔ ہاں میرے آقا نے ایک آدمی سے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ اس نے کہا میرے مدنی میں اللہ کی بھی عبادت کرتا ہوں، لیکن بتوں کے آگے بھی جھکتا ہوں، ان کی بھی عبادت کرتا ہوں، ان بتوں کے بھی نام لیے۔ حضور پاک نے فرمایا اچھا ایک بات بتاؤ، فَأَيُّهُمْ إِذَا أَصَابَكَ ضُرٌّ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ۔ حضور نے فرمایا اچھا یہ بتلاؤ کہ اگر تمہیں کبھی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، تو پھر ان سارے خداؤں میں کون خدا تمہیں بچاتا ہے؟ اس نے کہا حضور جب مصیبت آئے تو پھر اللہ کے سوا کوئی نہیں بچاتا، اللہ عز وجل۔ قال فأيهم إذا كانت حاجة فدعوته فأتاك، اگر تمہیں کسی چیز کی حاجت تو تم مانگو، کون دیتا ہے؟ اس نے کہا اللہ۔ فرمایا فما يحملك أن تعبد هؤلاء معه أم حسبت أن تغلب عليه؟ قال أردت شكره بعبادة هؤلاء معه، وقال رسول الله أنتم تعلمون ولا يعلمون، وقال الرجل بعد ما أصل لقيت رجلا خصمني۔ حضور نے فرمایا جب تم جانتے ہو کہ دینے والا بھی وہ ہے، دکھ سے بچانے والا بھی وہ ہے، پھر ان سب کو تم نے کیوں معبود بنا رکھا ہے؟ اس نے کہا اصل میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ یہ بھی تو اللہ کے بنے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا دیکھو جاننے کے باوجود جاہل بن رہے ہیں، نہیں جانتے کہ جب یہ چھڑانے کے قابل نہیں، نفع نقصان کے قابل نہیں، ہر چیز کا نافع ذات اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ وقد روى ابو اسحاق الترمذي في جامع مسند عن عمران بن حسين نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، هذا ارشاد من الله تعالى الى هذا الدعاء، والغفر اذا اترك معناه محو الذنب وستره عن الناس، والرحمة معناه ان يسدده ويوفقه في الاقوال والافعال۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ یہ دعا کیا کریں تاکہ امت سیکھ جائے، رب اغفر وارحم وَأَنْتَ خَيْرُ الراحمین۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ غفر کا کیا معنی غفران کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ گناہوں کو مٹا دے اور لوگوں سے ہمارے گناہوں کو چھپا دے۔ اللہم استر عوراتنا آمن رواتنا خفف لواتنا۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں رحمت کا معنی کیا ہے؟ رحمت کا معنی ان یسددہ، اللہ سیدھے راستے پہ چلا دے، اقوال میں افعال میں صراط مستقیم پہ چلا دے، اس کی رحمت ہے۔ تو ہمیشہ یہ دعا مانگا کریں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔
اللهم ارحمنا واستر عوراتنا آمن روعاتنا اصلح اولادنا واحوالنا برحمتك یا ارحم الراحمین واللہ اعلم اللہم صلی علی سیدنا. کہتا جی کہ حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے مرد اور عورتیں جو ہیں وہ گتھم گتھا ہوتے ہیں، بالکل حرام ہے. بوسہ دینا سنت ہے، اور غیر محرم عورت سے لگنا یا عورت کا مرد کو لگنا جو ہے وہ حرام ہے. ثواب کے بجائے وہ گناہ کماتے ہیں. جب اللہ کے نبی نے بتلا دیا ہے کہ دور سے اشارہ کرو بوسے کا ثواب ہے تو پھر ٹکر مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن لوگ بھی کیا کریں، قبر پہ نہ چومیں مزہ نہیں آتا، یہاں بھی موقع نہ ملے کیا کریں. یعنی نعوذ باللہ حجر اسود کا چومنا، نماز چلی جائے کوئی بات نہیں، حجر اسود کو ضرور چومنا ہے. اس سے بڑی کوئی جہالت ہوگی. اللہ پاک ہدایت دے. کہتے جی کہ لوگ نمازیوں کے آگے گزرتے ہیں، کوشش کریں کہ نہ گزریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں. اگر بکریاں ہیں تو زکوٰۃ دے گا، 40 بکریوں سے زیادہ ہوں زکوٰۃ دینی ہوگی. ایک آدمی مسافر ہے، جب نماز پڑھنے آیا تو آخری رکعت تھی، امام سلام پھیر کے نماز ختم کر کے چلا گیا. مسافر کو پتہ نہیں ہے کہ امام مسافر تھا یا مقیم تھا. تو جو غالب گمان ہے کہ بھی اگر مسجد کا امام ہے مصلی پہ کھڑا ہے مانا ہے مقیم ہے، اگر مسافر ہوتا تو دوسری جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھاتا، اور نماز وقت پہ پڑھا رہا ہے دلیل ہے کہ مقیم ہے. اگر آگے پیچھے لیٹ ہو رہا ہے معلوم ہوا کہ مسافر. یہ تو خود سوچنا چاہیے نا، اللہ نے عقل جو دیا ہے اسی لیے تو دیا ہے کہ استعمال کرو. کہتے جی کہ بعض لوگ جو ہیں تندرست ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن نفلیں بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو اجر القائد نصف اجر القائم. اگر تندرست آدمی بیٹھ کے نماز پڑھے تو اس کو آدھا ثواب ملتا ہے. اب تمہاری مرضی، لاکھ کا 50,000 لو یا لاکھ لو. کہتے جی کہ بعض لوگ جو ہیں صفوں میں جگہ روکتے ہیں، نہیں روکنی چاہیے. کہتے جی کہ حضرت عیسیٰ کو آسمان میں اٹھا لیا. ہاں بالکل اٹھا لیا، اس میں کوئی کیوں؟ بل رفعہ اللہ الیہ. رفع کا صلہ الہ ہو تو وہ حقیقی رفع ہوتا ہے. اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا تو بیوی کو میاں نے غصے میں کہہ دیا تم طلاقن ہو، تو اس سے تو طلاق نہیں ہوتی. اس کی نیت کیا تھی؟ انہوں نے کہا طلاق دے رہا ہے تو ایک ہو گئی. میرا ایک دوست ہے غلط کاریوں میں پڑ گیا ہے. دعا کریں اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو گناہوں سے، غلط کاریوں سے، غلط اعمال سے، غلط اقوال سے، غلط دوستوں سے، غلط اصحاب سے محفوظ کر دیں. خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑنے سے دعا قبول ہوتی ہے جب آدمی پہلی دفعہ آتا ہے. سب سے پہلے آگے جو نظر ڈالی جائے. ویسے کعبے میں دیکھنا رحمت ہے، لیکن جب بھی آپ آئیں دعا مانگا کریں. امام ابو حنیفہ کس کا بیٹا ہے؟ نعمان ابن ثابت کا بیٹا ہے. حضرت علی سے آپ کی نسبت ہے، حضرت علی کے بیٹے نہیں ہیں آپ تو. نعمان ابن ثابت، آگے باپ کا نام لکھا ہوا موجود ہے. اللہ کے بندے، جب حجر اسود پہ آئے تو ہر دفعہ ہاتھ اٹھانا ضروری ہے. اٹھائے تو جائز ہے، نہ اٹھائے تو جائز ہے. اگر ایک عورت حیض میں ہے لیکن قرآن کی حافظ ہے، وہ یاد پڑھ سکتی ہے. اکثر علماء احناف تو اجازت نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں نہیں پڑھ سکتے.
ہاں اگر کسی پڑھانے والی ہے بیچاری، بچیاں پڑھ رہی ہیں تو ان کو کوئی نہ کوئی حرف بتا سکتی ہے، لیکن پوری آیت تلاوت نہ کرے۔ لیکن بعض ائمہ حنابلہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جنابت میں تو نہیں پڑھ سکتی، لیکن حیض والی پڑھ سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ جنابت سے نکلنا عورت کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ جا کے غسل کرے بس پاک ہو گئی، لیکن حیض سے نکلنا اپنے ہاتھ میں نہیں، اور حیض کی مدت 10 دن بھی ہو سکتی ہے، تو 10 دن قرآن نہ پڑھے تو اس کو قرآن ہی بھول جائے گا، یا 10 دن مدرسہ ہی بند کر دے تو سارے بچیوں کا علم ہی ختم ہو گیا، اس لیے وہ اس حالت میں اجازت دیتے ہیں۔ ہر طواف کے بعد نفلی ہو یا کوئی ہو 7 چکروں کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے۔ ہم نے اپنا بیٹا 20 دن کا تھا، اپنے بھائی کو دیا ہے، اس کی اولاد نہیں تھی، وہ اس کی اولاد نہیں بن سکتا، ویسے شفقت میں پالتا رہے، محبت کرے، اولاد تمہاری ہی رہے گی، وہ اس کا بیٹا نہیں بن سکتا، نہ اس کا وارث بنے گا۔ گناہ کی کوئی بات نہیں ہے، آپ ان کو دے دیں، لیکن بیٹا تمہارا رہے گا، وہ محبت کریں، پالیں، اپنا دل خوش کریں۔ حضور نے بھی بیٹا بنایا تھا حضرت زید کو، اسامہ کو۔ وہ لڑکے کے والد کی جگہ اپنا نام وہ نہیں لکھ سکتے، شریعت میں منع ہے۔ ادعوہم لآبائہم، جب اس کا حقیقی باپ موجود ہے دوسرے کا نام کیوں لکھیں؟ جو لوگ احرام باندھتے ہیں میقات سے اپنا کندھا نکال لیتے ہیں، بالکل ناجائز ہے، نمازیں بھی مکروہ ہو جاتی ہیں۔ کندھا صرف طواف کے پہلے 3 چکروں میں نکالنا ہے، اس کے بعد کپڑا ڈالنے بات ختم۔ ایک عورت احرام کی حالت میں قمیص خوشبو لگا لی، پڑھ تو رہا ہوں نا، اب آپ مجھے کوئی ڈکٹیٹ تو نہ کریں نا۔ معلوم ہونے پر قمیص بدل دی تو کچھ بھی نہیں ہے، بتا دیا نا کچھ بھی نہیں ہے تو کوئی جرمانہ نہیں ہے، اب خبر ختم ہو گئی۔ جب اس کو پتہ لگا خوشبو ہے بدل دی، لا حول ولا قوت۔ کہتا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں ہمارے ملک میں داڑھی والوں کو کوئی بکرا کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اعتراض کرتا ہے۔ یاد رکھو، ایک ہے داڑھی منڈانا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ داڑھی پہ اعتراض کرنے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے اور نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے، آئندہ اولاد بھی ولد الزنا ہو۔ باقی تمہاری مرضی، تم جانو، تمہارا کام جانو۔ ایک ہے داڑھی منڈاتا ہے، گناہگار ہے، اللہ ہدایت دے۔ ایک ہے داڑھی پہ اعتراض کرنا کہ بکرا ہے، فلان ہے، یہ جھاڑی ہے، یہ ہے، وہ محمد مصطفیٰ کی سنت پہ اعتراض کر رہا ہے۔ جو سنت رسول پہ بکواس کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور جب کافر ہو گیا تو نکاح کدھر رہا؟ جب نکاح نہ رہا تو اولاد حلال کی کیسے ہوگی؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ تو گھر کے گھر برباد ہو گئے۔ اگر ایک آدمی نے 7 چکر صفا مروہ کے لگا لیے، مروہ کے پہنچنے کے بعد 2-3 ٹک لگائے، بال بھی کٹوائے، ایک بکری دم بھی ادا کرے، ٹک لگانے سے احرام نہیں نکلتا۔ طواف اگر کریں، ایک طواف کر کے سارے خاندان کو بخش دیں، بالکل نہیں۔ طواف اپنے لیے کرو، ایک دینا بھی ہے ثواب، ایک بند۔ ہم غلہ منڈی میں کام کرتے ہیں اور مختلف قسم کا غلہ لے کے سٹاک کرتے ہیں، اس میں گندم بھی ہوتی ہے۔ صاف بات ہے کہ جب فصل اتر رہا ہو تو گندم سستی ہوتی ہے اور بعد میں مہنگی ہو جاتی ہے تو ہم بیچتے ہیں۔ میرا بھائی اصل بات یہ ہے، ارتکاز کہتے ہیں کہ کسی علاقے میں قحط پڑا ہوا ہے، گندم نہیں ملتا ہے، ہم نے جا کے پورا گندم خرید کے سٹاک کر دیا، اب ہم اپنے منشے سے ریٹ بڑھا رہے ہیں، یہ حرام ہے۔ باقی تو فصل میں ہر آدمی چیز خریدتا ہے، فصل کے بعد بیچتا ہے، ریٹ میں بھی فرق آ جاتا ہے، لیکن مانا علاقے میں تو گندم موجود ہے۔ 27 رجب کے دن روزہ رکھنے کا کوئی حکم نہیں شریعت میں۔
رمضان کے چاہے نہ رکھیں 27 رجب کا رکھیں گے کیونکہ رمضان فرض کیا ہے اللہ نے. 27 رجب کا روزہ ہے پیروں کا. اللہ تو بس ہی دیتے ہیں پیر چھوڑے گا نہیں نا. اس لیے کہتے ہیں جی پیر کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے. ان کی کہانی ایسی لگتی ہے کہ بندہ بچتا ہی نہیں. یہ پیدا ہی کہانی لگانے کے لیے ہوئے, بخشنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے. میری نمازیں قضا ہو گئی دبئی کے سفر میں. جتنی قضا ہوئی ہیں اسی طرح ادا کرو, یعنی سفر والی نماز سفر کی طرح پڑھو. اگر ایک جگہ عمرے میں آپ کا قیام 15 دن ہے تو پھر آپ مقیم ہیں, لیکن 20 دن ہے, کبھی آپ یہاں ہیں, کبھی مدینہ میں ہیں, کبھی جدہ میں ہیں, پھر آپ مسافر ہیں. سرکار دو عالم کی داڑھی مبارک سینے پہ تھی. بعض روایات میں ملتا ہے کہ آپ اصلاح فرماتے تھے چونکہ آپ کی داڑھی مبارک جیسے چاند کا حالہ ہے نا ایسے حالہ بناتے تھے. کہتے جی کہ میری بیوی مجھ سے ناراض ہے, بات نہیں کرتی. میرے بیٹے بیٹیاں ہیں وہ بھی بات نہیں کرتے. میری بیوی بچے امریکہ میں ہیں, مہربانی کر کے دعا بتائیں. میری بیوی مجھ سے بات نہیں کرتی تو مجھے تم بھی وظیفہ بتاؤ. بھائی یہ عذاب ہے, سب کے گھروں میں آیا ہوا ہے. ڈرو شرو نہیں, خیر میں یہ عذاب عامہ ہے. اب ابتلاء عام ہے جو ہر گھر میں ہے. الا قلیل من عبادی الشکور. فرق اتنا ہے کہ تم نے میں نے بتا دیا, باقی بتاتے نہیں. موچھ کا چاول اونچا رکھتے ہیں. حال سب کا یہی ہے. بہرحال اس کا حل یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے جب بھی مصیبت ہونا حضور فرماتے ہیں نماز سے مدد پکڑو. مستعینوا بالصبر والصلاۃ. 2 رکعت نماز اسی نیت سے پڑھو کہ یا اللہ ہمارے گھر کا فتنہ ہے ٹھیک ہو جائے, میرے بیوی بچے میرے ساتھ سلو ہو جائے, اور جتنا ہو سکے یا لطیف ہو یا ودود. اللہ کے نام ہیں یا لطیف یا ودود, یا لطیف یا ودود. یہ جتنا ہو سکے, وضو ہو نہ ہو, چلتے پھرتے پڑھتے رہو اور دعا مانگتے رہو. انشاءاللہ اللہ رحمت کریں گے. لیکن یہ وظیفہ اس وقت اثر کرے گا کہ بیوی ہو امریکہ میں, تم ہو یہاں, تو سلو کیسے ہو. یہ وظیفہ دور سے اثر کیا کرے گا. بیوی بیٹھی ہے وہاں تو آپ بیٹھے ہیں یہاں, سلو. مولوی مکی کا وظیفہ کیا کرے گا. یا تم وہاں جاؤ یا اس کو بلاؤ, قریب ہوگے تو سلو ہوگی نا. اگر سونا 1 مہینے کے لیے ادھار پر حاضر بھاؤ سے زیادہ لیا جائے بالکل ناجائز ہے. یدن بیدن صباً بصبا. کہتے ہیں جی کہ میں نے مدینہ منورہ سے احرام باندھا ہوا تھا, بس میں بیٹھا ہوا تھا تو بس کا پردہ جو ہے میرے منہ پہ لگتا رہا, کوئی بات کچھ بھی نہیں ہوتا. کہتے جی کہ ایک آدمی 4 مہینے کے چلہ لگانے کے لیے جاتا ہے تو اس کو روکو, اس کو کہو 4 مہینے چوری کرنے کے لیے جایا کرے. بالکل بالکل بڑا برا کام کرے, پکڑو پکڑو اس کو. یہ کیا کر رہے ہو, نماز پڑھتے ہو, تبلیغ پہ جا رہے ہو, چوری شوری کرو, ڈاکہ شاکہ مارو, وہ کام کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ. کوئی دین کا کام کرے کیسے چبھتا ہے لوگوں. اللہ کے بندے تم نہیں کرتے, جو کر رہا ہے اس میں کیوں کیڑے نکالتے ہو. اللہ کا حکم ہے کہ بلغوا ما انزل الیک من ربک. میرے مدنی پاک کا حکم ہے کہ بلغوا انی ولو آیۃ. تمہیں ایک آیت ایک حدیث بھی آتی ہے پہنچاؤ امت کو. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے جی کہ ان لوگوں کو لوگ منافق کہتے ہیں, کہنے والے پکڑے جائیں گے. خواب آپ نے دیکھا ہے, مجھے خوابوں کا پتہ نہیں لگتا. نماز کیسر تو نہیں ہوتی, کسر بھی نقطے والے کاف سے ہوتی ہے, یہ کعبے والے کاف سے نہیں ہوتی. بہرحال اگر 4 رکعت ہے 2 رکعت پڑھی جائے گی. میرے بیٹی کی عمر 4 سال ہے, دوسرے کی 9 سال ہے.
بال کٹوائے پھر احرام کھول دیا، دوبارہ عمرہ کیا، شروع کیا، احرام بال کٹوانا بھول گئے، اگر بچوں نے بال نہیں کٹوائے اب کاٹ دو، ان پہ کوئی جرمانہ نہیں، وہ تو بالغ ہی نہیں ہوئے۔ اگر تم نے بال نہیں کٹوائے اور کپڑے پہن لیے اور ایک دن پورا گزر گیا ہے تو بال بھی کٹواؤ، ایک بکری دم بھی ادا کرو۔ 9 سال یا 4 سال والے بچے پہ کوئی جرمانہ نہیں۔ میں نے طواف کیا لیکن کندھا ننگا نہیں کیا، کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر طواف کی تعداد بھول جائے 6 کیے ہیں یا 7 تو جو تمہارا گمان غالب ہے اس پہ عمل کرو۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھیں گے، بالکل پڑھیں گے۔ ایک آدمی نے جھوٹی قسم کھائی تھی اپنی جان بچانے کے لیے، اب وہ کفا 10 مسکینوں کو صبح و شام کھانا کھلائے۔ کہتے جی کہ امام بخاری حدیث تحریر کرنے سے پہلے غسل کرتے تھے اور پھر حدیث لکھتے تھے، یہ سنت ہے یا غیر سنت ہے؟ تو ان سے پوچھو نا، جن کو زیادہ حدیث سمجھنے کا دعویٰ ہے۔ ہم سے کیا پوچھتے؟ ہم تو کہتے ہیں یہ ادب ہے اور دین کا ادب ضروری ہے۔ ہمارے نزدیک تو یہ آداب میں ہے کہ ادب ہے، اور باقی جو تم نے مسئلہ پوچھے وہ تو ان سے پوچھو جن کو دعویٰ ہے کہ ہمیں حدیث کی سمجھ ہے۔ ہمارے نزدیک تو یہ آداب میں ہے، آداب میں شامل ہے، دین ادب کا نام ہے، جتنا حدیث کا ادب کرے گا گویا حضور کا ادب کر رہا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ غسل فرماتے تھے، کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے اپنے ممبر پہ بیٹھ کے پھر حدیث بیان کرتے۔ میرے بیٹے نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، اللہ نوکری اچھی دے دے، اللہ نوکری بھی دے، دین والا بھی بنائے، ہر بچے پہ رحم کرے۔ اگر کسی نے آپ سے کہا ہے تو طواف کر کے اس کے لیے دعا کریں۔ ہمارے ملک میں مسجدوں میں اذان سے پہلے اذان کے بعد جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں وہ بدعت ہے۔ ایک فرقہ بنا ہے عثمانی کہلاتے ہیں، وہ باقی سب کو کافر کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، چلو وہ تو مسلمان ہے نا، اللہ ہدایت دے، اور کیا کریں۔ ایک عورت کے ساتھ پتہ نہیں کیا نکاح نہیں پڑھا، پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آپ نے کیا لکھا ہے۔ ایک مسجد میں 10 اذانیں ہوتی تھیں، وہ بھی بدعت ہے۔